بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھ رہے تھے کتاب العلم، اور کتاب العلم کی بقایا احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وعن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہا، فاصاب، اگر وہ ٹھیک بھی کہا، اس نے ٹھیک بھی کہا، فقد اخطأ، تو اس نے غلط کیا، خطا کی، اس نے ٹھیک بھی کہے تب بھی وہ خطا کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المیراء فی القرآن کفر، قرآن میں شک پیدا کرنا اور اس میں جھگڑنا، وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے، کفر ہے۔ قرآن میں شک پیدا کرنا یا قرآن میں لڑنا جھگڑنا۔ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے بعض صورتیں کفر، بعض کفر کے قریب اور کچھ حرام ہیں۔ مثلا قرآن پاک کو جادو، شعر، کہانت اور سابقہ لوگوں کی داستان کہنا، جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے، یہ کفر ہے ذریع۔ یوں ہی قرآن کریم قزیم میں اپنے رائے کے مطابق بنانے میں جھگڑنا، کہ ہر ایک اپنی رائے اور ایجاد کردہ مذہب کے مطابق اس کا ترجمہ تفسیر کرے، یہ بھی کفر ہے اور دلالت اور گمراہی ہے۔ اسی طرح بغیر علم کے قرآن کا مطلب بیان کرنا حرام، اور اپنے بیان کردہ مطلب کے درست ہونے پر اصرار، یہ بھی حرام ہے، مزید حرام۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ اپنے والد سے، کہ انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قومن یتدارؤون فی القرآن، مجھے یہ بتایا گیا ہے، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے بارے میں سنا کہ وہ قرآن کے بارے میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، معنی میں، اس کی تشریح میں، تفسیر میں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ ہلاک ہو گئے، بہذا، اسی جھگڑوں کی وجہ سے، ضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کی بعض آیات کو بعض آیات کے ساتھ لڑاتے تھے، کہتے تھے یہ یہاں یہ لکھا ہوا، یہاں نہیں لکھا ہوا۔ تو انما نزل کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضا، حالانکہ اللہ نے کتاب اتاری ہے تاکہ بعض آیات کی بعض سے تصدیق ہو سکے، تصدیق ہو، ملاتے رہو، جوڑو۔ فلا تکذبوا بعضہ ببعض، تو ایک آیت کو دوسری آیات کے ساتھ نہ جھٹلاؤ۔ وما فما علمتم منہ، تو جو تمہیں پتہ ہو نا، تو یہ کہا کرو، تو اس کو بتایا کرو، تشریح تفسیر بیان کرو۔ اور وما جہلتم، اور جس کا نہیں پتا، فکلوہ الی عالمہ، تو کسی عالم کو اس پہ بھروسہ کیا کرو، اس کو دے دیا کرو، توکل کیا کرو، اس کو جو ہے دے دیا کرو۔ فکلوہ الی عالمہ، تو پھر عالم پہ یعنی عالم کی بات پہ توکل کرو، اور اس کی بات کو مانو، جو سمجھدار ہو، زیادہ عالم ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 طریقوں یا 7 لہجوں پر اترا، لکل آیت منہا ظہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن معنی ہوتا ہے، ولکل حد مطلع، اور ہر حد میں ظاہر ہونے کے مواقع ہیں، اور اس کی ہر حد میں ظاہر ہونے کے مواقع ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ دیکھیں ذرا، سنیں کہ اس سے 7 لغات مراد ہیں، 7 قبیلے تھے جن کے لہجے ایک دوسرے سے مختلف تھے، جیسے اردو بولنے والے بعض شہروں کے بعض لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ پنجابی سمجھ لیں، پنجابی کو زیادہ بہتر رہے گا مثال۔ اچھا، اب کیا ہوا، عثمان غنی نے جو ہے پھر سارے لہجے ختم کر کے صرف قریشی لہجے کو باقی رکھا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ 7 طریقوں سے مراد 7 قراتیں ہیں، ایک لفظ کو کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے جس سے معنی نہیں بگڑتے، مالکی، ملکی، ملیکی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ 7 معانی پر اترا، یعنی امر، نہیں، مثالیں، قصے، وعدے، وعیدیں اور نصیحتیں۔ آخری مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 7 چیزیں لے کر اترا، عقائد، احکام، اخلاق، حرام، حلال، محکم، متشابہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کا ظاہر جو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا، ایک ایک آیت کے کثیر معانی جاننا، یہ باطن کا ہے، تو اہل علم حضرات اور کاملین کا خلاصہ ہے، خاصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 12 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پر اس تفسیر کی کتابیں ہوں گی۔
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ یہ سب وہی باطنی تفسیرات ہیں جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے ظاہر و باطن معلوم کرنے کے علیحدہ مقامات ہیں، اس کا ظاہر علماء سے اور باطن مشائخ سے معلوم کریں۔ یہ ہے حد، اور جو اوپر بات کی گئی ہے حد کی، وہ یہ ہے کہ جس ہر بندہ جو ہے نا ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا، کوئی احکام کو جانتا ہے، کوئی اس کے تصوف و اخلاق کو جانتا ہے، کوئی اس کے جو ہے وہ عوامر اور نواہی کو جانتا ہے، کوئی مثالوں کو، کوئی اس کو سائنسی تفسیر کرتا ہے، کوئی اس کے لغت میں ماہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہے کہ وَلِكُلِّ حَدٍ مَطْلَع، ہر حد میں ظاہر، اس کی ہر حد میں ظاہر ہونے کے مواقع ہیں۔ کیا بات ہے! آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ، علم جو ہے یہ تین طرح کا ہے۔ ہاں کیسے؟ آیت محکمت، ظاہر آیتیں قرآن کریم، اور وہ سنت قائمہ، اور سنت مطہرہ مضبوط سنتیں، ہاں، اور فریضۃ عادلہ، اور فریضہ یعنی قیاس اور اجماع، اجماع اور قیاس۔ وما کان سوا ذلک فہو فضل، تو جو ان کے سوا ہے وہ زیادتی ہے۔ اب ذرا اس کے لفظی معنی کو دیکھیں کہ کیا ہے۔ آیت محکمت، آیات محکمات ہیں، قرآن مجید کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ سنت قائمت، اور سنت بھی ہے بالکل قائم، ٹھیک ہے۔ او فریدتن عادلہ، یا پھر وہ جو فریضہ ہے انصاف کے ساتھ۔ اب اس سے اجماع اور قیاس مراد لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں آپ کو قرآن حدیث میں ملیں گی ہی نہیں، بعد میں آتی ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کے آپ نے حکم سمجھنا ہوتا ہے، جیسے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ شاباشی دی ان کو کہ شکر خدا کا کہ معاذ بن جبل جو ہے وہ صحیح راستے پہ ہے، اور ان کو پیدا کیا۔ تو وہ کیوں؟ قرآن حدیث کے علاوہ انہوں نے کہا تھا میں اپنی رائے بھی دوں گا۔ تو دیکھیں پھر اس کے بعد یعنی اگر نہیں ملتا تو یہ جماع اور قیاس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، عن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يقص الا امیر او مأمور او مختال، نصیحت نہیں کرتے مگر حاکم و محکوم یا متکبر۔ دیکھیں کیا مطلب کہ پہلے دور میں وقت کا حاکم ہی جمعہ کا خطبہ اور امامت کرواتا تھا، اور اہل علم ہوتے تھے جیسے صحابہ کرام، دیگر نیک ہستیوں کے متعلق تاریخ کی کتب سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ حاکم جس کو اجازت دیتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتا تھا، خطبہ دیا کرتا تھا، نصیحت کرتے تھے۔ یہ شروع میں ایسے ہی تھا، بعض ابھی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کون ہے؟ اور نہ اسے، اچھا، اور تیسرا وہ بندہ تھا جو نہ حاکم تھا نہ ہی اسے اجازت ملی ہے، فقط لوگوں کو اپنا نام پیدا کرنے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے واز کرتا تھا، جو اخلاص سے خالی ہوتا تھا۔ اس حدیث پاک میں ان تینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتا، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ ومن اشار علی اخیہ بامر، اور اپنے بھائی کو کسی کام کا مشورہ دے اور جانتا ہے کہ وہ کام اس کے لیے مناسب نہیں، ہاں، یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، تو مشورہ دینے والے نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ دیکھو اب یہاں کیا مراد ہے؟ سے علم ہی مراد ہے۔ دیکھو ایک تو ہے بغیر علم کے اپنی جہالت سے فتویٰ دینا، اس پر دو گناہ ہے۔ کیا؟ ایک بغیر علم کے فتویٰ دینا، اور شرعاً جاہل کا فتویٰ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس نے جو مشورہ غلط دیا ہے وہ جا کے غلط کام کرے گا، اس کا بھی گناہ اسی کو دیا جائے گا۔ طلاق کے مسائل میں اکثر یہ میراث کے مسائل میں جیسے ہو جاتا ہے پہیلیاں۔ یہ دیکھو یہ بڑی عجیب حدیث پاک ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی نہا، اچھا، ان النبی نہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن الاغلوطات، پہیلیاں بجوانے سے۔
کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی نیت سے پہیلیاں پیش کرنا ناجائز ہے۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے عوام کو کہ علماء سے شرعی مسائل پوچھا کریں، فضول بے قسم کی بحث پہیلیاں نہ بجوایا کریں کہ جنازہ میں نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا، نکاح میں نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ اس طرح کہیں جاہلانہ فضول پہیلیاں عوام میں رائج ہیں، بہت ساری ہیں، ہمارے بھی بہت سارے میسج آتے ہیں، یہ فضول ہے، منع کیا ہے رسول اللہ نے۔ حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعلم الفرائض، میراث کے مسائل سیکھو، والقرآن، اور قرآن کو سیکھو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، کیونکہ میں وصال کرنے والا ہوں، میں نے بھی جانا ہے، اس لیے آپ لوگوں یہ سیکھو، میراث کے مسائل سیکھو اور قرآن کے مسائل سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ بھی صحیح۔ کنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصرہ الی السماء، آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ھذا اوان، یہ وہ وقت ہے، یختلس فیہ العلم من الناس، جب علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، ٹھیک ہے، حتیٰ لا یقدروا منہ علی شیء۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، دیکھو، ایک معنی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، میرے بعد وحی کا علم ختم ہو جائے گا اور کوئی اس پر قادر نہیں ہوگا، اس پر وحی نازل ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دینی علم کی طرف توجہ نہ کریں گے، جس کی وجہ سے علماء بننا ختم ہو جائیں گے، اور علماء کے ختم ہو جانے پر دین کا علم بھی ختم بھی نہیں رہے گا، اور لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے، جیسے کہ پیچھے حدیث میں فرمایا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، عجیب حدیث میں دیکھیے یار۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل، قریب ہے کہ لوگ علم کے طلب کرنے کے لیے اونٹوں پر سفر کریں گے، یہاں تک کہ اکباد الابل یطلبون العلم، یہ ابل کیا ہے، اونٹوں کو تھکا دیں گے، جگر پھٹ جائیں گے ان کے طلب علم میں، فلا، یعنی سفر کریں گے، لمبے لمبے سفر کریں گے، ولا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، لیکن عالم مدینہ سے بڑا عالم ان کو کہیں نہیں ملنے والا۔ یہ حضرت عوینہ فرماتے ہیں، ابن عوینہ کے مالک بن انس ہے، اس طرح بہت سارے لوگوں سے جو ہے روایت ہے کہ حضرت انس، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی ہو سکتے ہیں یار۔ ہر سال 100 سال بعد ایک مجدد آئے گا۔ فیما اعلم من عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک مجدد بھیجتا رہے گا، جو ان کا دین تازہ کرے گا، رأس کل 100 سنہ، ہر 100 سال کے شروع میں جو ہے وہ کوئی آئے گا۔ بہت سارے لوگ آئے ہیں، بہت سارے مجددین کی پھر نام بھی لکھے ہیں، اور بہت سارے ابھی بھی بہت سارے مجددین کے جو ہیں نام جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، تجدید دین۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم کے وارث مستقبل کے نیک افراد ہوں گے، عدول، انصاف کرنے والے جو ہے نا، اس علم کے وہ کیا ہوں گے، وہ اس کے وارث ہوں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین، جو کہ اس سے جو گمراہ لوگ ہیں ان کے جو تحریف ہیں اس کو دور کریں گے، وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی گمراہی کو دور کریں گے، وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں کے ہیر پھیر سے اس کو دور رکھیں گے، اس علم کو۔ مشکل کام ہے یار بہت۔ چلیں شاید مجھے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھا ہے لیکن اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ چلو پھر یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔